تو یہ ایک آرگینک ہول ہے، ایک حیاتیاتی اکائی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضور نے دین کی کل وحدت کو، آرگینک ہول کو 3 اجزاء میں تقسیم کر کے سمجھایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی میں نے ہمارے ہاں جو ہے انجمن خدام القرآن، وہ راس و حاض الامر ہے، یہ جو کام بھی میں نے شروع کیا اور جس سے یہ تحریک جو ہے آگے بڑھی پھیلی، اس کی جڑ کیا ہے؟ دعوت رجوع القرآن، اور تنظیمی حیثیت اس کی انجمن خدام القرآن۔ تنا اس کا جو بہت کمپیکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مضبوط تنظیم، اس کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ وہ سپورٹ دینے والی شے جو ہے تو وہی ہے، وہ تنظیم اسلامی ہے۔ اور پھر یہ کہ تحریک خلافت جو ہے اس سے ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل، اس کے لیے جو لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، جس کو کہ لوگوں کے ذہنوں کے قریب لانے کے لیے، وہ تحریک خلافت ہے، خلافت کا نظام قائم کیا جائے۔ تو بالکل وہی الفاظ یہاں پر بھی ہیں۔ الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور فرمائیے اللہ کے رسول۔ قال راس الامر الاسلام، یہاں اسلام کے معنی ہوں گے صرف کلمہ شہادت، اس لیے وعمودہ الصلاۃ، نماز کو ستون کی شکل دی ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ وہاں اس حدیث میں تھا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وہ 2 کو بنا۔ تو اصل میں اصل مفہوم کو دیکھیے، جڑ کیا ہے؟ وہ کلمہ اسلام ہے، جیسا کہ وہ حضرت مقداد والی روایت میں آیا، ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ ہی کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ تو یہاں پر بھی اسلام سے مراد وہ کلمہ اسلام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے میں نے آج شروع میں وضاحت کی تھی کہ ایک تعبیر اسلام کی صرف کلمہ شہادت ہے، ایک تعبیر اس سے آگے آئی ہے تو 3 چیزیں شامل ہو جائیں گی، کلمہ شہادت، نماز اور زکوٰۃ، لیکن اس کی عمومی تعبیر جو ہے معاشرے کے اندر اس کے، جن کو ہم کہیں گے کہ یہ اسلام کے شاعر ہیں، وہ پھر کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو یہ 3 مراحل اسی لیے میں نے آج پوری طریقے سے پہلے بیان کر دیے تھے۔ قال راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا تنا یہ نماز ہے، وضربۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے۔ یہ تفصیل سے آ چکا ہے اس حدیث کے اندر، ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، بملاک ذلک کلہ یا ملاک ذلک کلہ، ملاک ذلک کلہ، تو کیا میں تمہیں اس کی بھی نہ خبر دے دوں کہ ان تمام چیزوں کا سردار، ان تمام چیزوں کو جمع کرنے والی، جوڑنے والی، ان سب کو اپنے احاطے میں لے لینے والی شے کیا ہے؟ یہ ایک اور اہم حقیقت ہے جو اس حدیث میں سامنے آ رہی ہے، اضافی۔ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ضرور، اے اللہ کے رسول، ضرور فرمائیے، ان تمام چیزوں کو جوڑنے والی شے کون سی ہے؟ فأخذ بلسانه وقال کف علیک بہذا، کف علیک ھذا، حضور نے اپنی زبان مبارک پکڑی خود یوں اور فرمایا اس کو روک کر رکھو، تھام کر رکھو، کف علیک ھذا، یعنی یہ کہ زبان کو قابو میں رکھو، اس سے کوئی لایانی لفظ نہ نکلنے پائے، کوئی بے معنی، کوئی تہمت، کوئی الزام تراشی، کوئی غیبت، بیکار کی بات۔ وہ جو ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ لغو سے بھی اعراض کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ معصیت نہیں ہے، بیکار سے، بیکار باتوں میں زبان درازی ہو رہی ہے، چل رہی ہے زبان، قصہ گوئی ہو رہی ہے، خام خواہ کی سویٹ ڈش کے طور پر جو ہے غیبتیں کی جا رہی ہیں کسی بھی کھانے کے بعد۔ کف علیک ھذا، اس کو روک کر رکھو۔ قلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، قلت یا نبی اللہ، حضرت معاذ فرماتے کہ پھر میں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، یہاں مراد ہے أَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا اس پر بھی جو ہم کہتے رہتے ہیں، بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی خوش گپیاں کرتے رہتے ہیں، زبان سے جو بھی کچھ کہتے رہتے ہیں، کہ اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ اب یہاں دیکھیے، یہ بہت ہی عرب کا بہت محبت آمیز انداز ہوتا ہے
بہت بے تکلفی کا، بہت شفقت آمیز. سکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے یا تمہیں تمہاری ماں کھوئے. مطلب یہ کہ یہ اگرچہ ویسے تو بڑی سخت بددعائیہ ایک بات ہے، لیکن یہ کہ یہ عام گفتگو کا ایک انداز عربوں کا ہے جو بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور شفقت کے انداز میں کسی کو ملامت کرنے کے لیے. کیا بات کی تم نے؟ تو تمہیں تمہاری ماں روئے، تم نے یہ کیا کہا؟ سکلت قومک یا معاذ وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. کیا لوگوں کو آگ میں اوندھے منہ ڈالے گی یا ان کے ناکوں کے بل ڈالے گی کوئی اور شے سوائے ان کی زبانوں کی کھیتیوں کے؟ حصائد کہتے ہیں، جنت کے مقابلے میں لفظ آتا ہے حسید، حب الحسید، یعنی زمین سے جو نباتات پیدا ہوتی ہے ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ پودا لگا رہے، صرف آپ نے پھل اتار لیے، ہر موسم میں پھل آ گیا، آم آ گیا، آم آپ نے اتار لیا، آم کا درخت جو کا تو کھڑا، اگلے سال پھر اس کے اندر بھی درخت لگ جائے گا، اس میں آم لگیں گے. ایک ہے گندم کی فصل ہے، وہ پوری کاٹ لی جاتی ہے، وہ جو فصل کٹ جاتی ہے وہ حسید کہلاتی ہے، وہ فصل کے جو پوری کی پوری کاٹ لی جاتی ہے. تو حصائد السنتہم، السنہ جمع ہے لسان کی، لوگوں کی زبانوں کی کھیتیاں. اس کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ایک پودے کی شکل اختیار کر لے گا، اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. جیسے کہ ہر بیج جو ہے ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، ایسے ہی گویا کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں، زبان سے نکال رہے ہیں، وہ ایک فصل ہے جو اگا رہے ہیں، اور یہ فصل کاٹنی پڑے گی پھر جا کر. اور انسانوں کو سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکنے والی چیز یہی ہوگی. وَهَلْ يُكِبُّ النَّاسَ، کیا ڈالے گی، جھونکے گی لوگوں کو، فِي النَّارِ آگ میں، عَلَى وُجُوهِهِمْ ان کے چہروں کے بل، او قال عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، منخر کہتے ہیں ناک کو، یا ان کی ناکوں کے بل. وہ ایک ہی بات ہو گئی، چہرے کے بل، اوندھے منہ تو ناک بھی ظاہر بات ہے نیچے ہے. الا حصائد السنتہم، سوائے ان کی زبانوں کے کی کھیتیوں کے. یعنی یہ چیزیں جو ہے بہت ہی اہم ہیں. ایک اور حدیث جو میں عام طور پہ خطبہ نکاح میں بیان کیا کرتا ہوں، آپ کو بھی شاید یاد ہو، حضور نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو. انسانی وجود میں دو عضو جو ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے عضو ہیں، لمبی چوڑی ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن دو عضو ہیں چھوٹے ہیں. مجھے دو کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہاری دونوں گالوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اس کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. اس کو ہلانے میں کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی دیر نہیں لگتی، جو چاہا منہ میں آیا بک دیا. لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کا اب جواب دہی ہو گئی، لکھ لیا گیا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی نکلتی ہے اس کو ایک چوکنا جو ہے، چوکیدار موجود ہے جو لکھ رہا ہے. دوسرے آپ نے فرمایا جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، شرمگاہ ہے، اس لیے کہ شہوت کا جذبہ بھی انسان کے اندر جو ہے بہت قوی ہے. اگر انسان اس سے مغلوب نہ ہو اور ایک زبان کا استعمال صحیح رکھ سکے، اس کو قابو میں رکھ سکے، تو پھر یہ کہ باقی پورا جسم تو بیچارہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کنٹرول میں آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم ان دو اعضاء کی ضمانت مجھے دے دو تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کا صحیح فہم عطا فرمائے اور پھر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے.